صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے صاحب، آج انشاءاللہ انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یعنی آج چلتے ہیں پہلی صدی ہجری کی ایک انتہائی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں، جن کے مقدر پر مقدر نازاں ہیں، جو صوفیہ کرام کے سابقون الاولون میں ہیں، جو خوشبختی اور خوش نصیبی کی اس منزل پر فائز ہیں جس کا احاطہ یا جس کا اظہار الفاظ میں ناظرین ممکن ہی نہیں ہے، کہ جو بیک وقت اپنی ماں کی دعا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عطاؤں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی عنایات کا مکمل طور پہ مجموعہ ہیں، جن کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی صاحب، جن کے والد گرامی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، اور والدہ محترمہ ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں، جن کا نام جن کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کائنات کے سب سے عظیم ترین مقام یعنی مسجد نبوی میں اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کے وزیر یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کائنات کی سب سے بہترین نام کو یعنی نام حسن کی محبت میں حسن رکھا۔ یعنی کیا رفت ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے آپ رحمت اللہ علیہ کو گٹھی دی، اور گٹھی بھی اس روضہ انور کے سامنے دی جہاں سے علم و عرفان کے اور حکمت و دانش کے سارے انوار بٹتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ تمام علم و عرفان اور حکمت و دانش سمٹ کر جس بارگاہ میں آ جائیں وہ بارگاہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ پھر بخت کو والدہ محترمہ کی دعا کے ایسے حسین پر لگے کہ جو ماں حسن کو گود میں لے کر یہ دعا کرتی تھی کہ یا الہی میرے اس بچے کو مقتدائے خلق بنانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ایسا صدقہ عطا کیا کہ وہ واقعی مقتدائے خلق بنے، یعنی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بن کر ابھرے کہ بصرہ سے لے کر ایران اور پھر وہاں سے لے کر روم تک گھر فروشی کا کاروبار کرنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی دل کی دنیا ایسی بدلی کہ پھر دنیا کے گوہر بیچنے کی بجائے آخرت کے گوہر خریدنے لگے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مقام کی بلندیوں اور رفتوں بلکہ یوں کہیے کہ خوش بختیوں کا
کیا ہی کہنا کہ جن کا بچپن امت کی ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے سائے میں ان کے نورانی آنگن میں گزرا ہو، جن کو امت کی ماں کے بابرکت دست مبارک سے کھانا اور پینا نصیب ہوا ہو، میں قربان جاؤں صاحب اس ایک لمحے کو، وہ جو ایک لمحہ میسر آیا ہوگا اس آنگن میں ناظرین، کجا اس کے کہ آپ کو کتنا ہی وقت آپ کے سائے میں میسر آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر وہ برکتی پیالہ جس کو لبھائے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار شرف عطا کرتے تھے، اس پیالے سے آپ کو پانی پینے کا موقع ملا، یعنی شرف نصیب ہوا، جنہوں نے کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت کی، جن کی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی اور ان سے روایت حدیث کر کے خود تابعی ہونے کا اپنے شرف حاصل کیا۔ ناظرین کرام، تاریخ بتاتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 130 صحابہ سے شرف ملاقات کی، جن میں 70 کے قریب بدری صحابہ شامل ہیں۔ 21 ہجری کے بعد جتنی بھی ازواج مطہرات موجود تھیں ان سب کے گھروں میں آپ کا آنا جانا رہتا، اور جو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جو مجھے دیکھے یا اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا، آپ رحمت اللہ علیہ اس کی مصداق ہیں۔ پھر جن کو شاہ ولایت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شرف بیعت حاصل ہو، ذرا سوچئے کہ خرقہ فقر ان سے ملا ہو، یعنی جو ظاہری و باطنی علوم اسرار الہیہ مدینۃ العلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم مولا کائنات کو منتقل کیے، وہ علوم مولا کائنات نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو عطا کیے۔ آئیے مل کر ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور بڑی حسین گفتگو، بڑی محبت اور عشق بھری گفتگو آج ہونے والی ہے۔ ہم 3 شخصیات تشریف فرمائیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں، ہماری بزرگ شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت بھی ہماری بزرگ شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ میں تو سچی بات ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھتا ہوں تو ان کے بخت پہ میں تو بڑا نازا ہوتا ہوں۔ وجہ یہ کہ وہ جو ایک لمحہ یعنی سوچیے سرکار علیہ السلام کے حجرے کا ان کو میسر آیا، وہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہیں، وہ لمحہ ایک طرف ہے۔ وجہ اس کے کہ آپ کتنا ہی عرصہ گزارتے رہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، پھر طبقہ تابعین میں جو آپ کا مقام ہے اس پہ گفتگو کیجئے۔ پیدائش کے موقع پر خاص طور پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص عنایات جو آپ کو تھیں اور جس مقام پر تھی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آہا، کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم تو مولانا روم علیہ رحمہ کی زبان میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ بے شک اگر ہم کسی ولی کا ایک لمحہ ذکر کریں تو وہ کئی ہزار سالوں کی عبادت سے بہتر، تو یہاں تو ہم ایک مقدس ہستی تابعی، اور وہ بھی ام سلمہ سلام اللہ علیہا طیبہ کریمہ طاہرہ، ان کی گود میں وجود رکھنے والے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جن پر نظر کرم پڑی ہو۔ آپ کا جب خاندانی تعارف ہم لاتے ہیں سامنے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کے نواح میں فتوحات کیں تو بصرہ کے نواحی قصبے میسان میں ان کے والدین بھی قیدیوں میں مدینہ منورہ آ گئے۔ آپ کے والد ماجد کی خوش قسمتی یہ کہ وہ حافظ قرآن، محافظ قرآن، قرآن کو ترتیب دینے والے حضرت زید بن ثابت کے ہاں ان کو موقع ملا۔ بعض نے یہ کہا کہ پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ربیہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا، بعض نے کہا کہ حضرت زید، یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو جنہوں نے جن کے والد نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہو، اور پھر جن کی والدہ کنیز ہوں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، تو ان کی نصیبے پر، ان کی خوش بختی پر، ان کے مقدر پر ہم کتنا فخر کر سکتے ہیں۔ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس مقدس نام کو اپنی زبان پر لا رہے ہیں۔ پھر آپ
ابو علی ہیں، ابو سعید ہیں، ابو نصر ہیں، یہ تو آپ کی کنیتیں ہیں۔ القابات کی طرف آئیں تو خواجہ خواجگان، امام العلماء، امام الاولیاء، سلطان الفقر، کیسے کیسے القابات سے آپ کو مزین کیا گیا۔ تو سیدنا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سید التابعین ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی ہم سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم 3 اصطلاح استعمال کرتے ہیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی۔ یہ ذرا ڈیفائن بھی کر دیں لوگوں، یہ 3 اصطلاحات ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان پر خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ صحابی بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ جس کسی نے اللہ کے محبوب کے کسی صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ تابعی ہو گیا۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں تبع تابعی۔ اب یہ 3 درجے کیوں محترم ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ طوبیٰ لمن رآنی ورآ من رآنی، خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھے دیکھا اور وہ بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہی بات آگئی وہ جو ابتدا میں نے روایت بیان کی کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، لا تمس النار مسلما من رآنی، اس مسلمان کو آگ ہی نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ اللہ، یہ 3 ٹرمز کو اس پیرائے میں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملیں گے۔ اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق امت میں بلند ترین منصب پر، مقام پر، مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی یہاں پر کیٹیگوریکل مسلمان سے مراد وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے، یا منافقین کا ذکر ہی نہیں ہے، منافقین کا ذکر یہ مسلمان میں یہ کیٹیگری بنا دی گئی۔ اچھا اب ذرا بتائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرمائے۔ سیدنا حسن بصری 21 ہجری میں عہد فاروقی میں ابھی 2 سال باقی ہیں، آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی آپ کے حسن و جمال کا شہرہ پورے شہر میں ہو گیا۔ اللہ نے ظاہری طور پر بھی ایسا حسن و جمال دیا، آگے چل کر جیسا کہ اب آپ نے بھی بیان کیا کہ سلاسل نے اسی نقطے پر آنا تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی اور آپ کی والدہ، آپ کے عزیز آپ کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ولد حسن فی عہد عمر وحنکہ عمر، حضرت حسن بصری کی ولادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی اور انہوں نے ہی آپ کی تحنیک فرمائی۔ یعنی حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا۔ آج ہم کسی بزرگ کے متعلق یہ سنیں کہ فلاں ایک آدمی نے فلاں بچے کو گھٹی دی ہے، تحنیک کی ہے۔ تحنیک ہوتا ہے کوئی چیز چبا کر بچے کے تالو سے لگانا بچے کے منہ میں، تاکہ ان کا پاک لعاب، عظمتوں والا لعاب اس کے وجود میں جائے اور اس کی برکتوں سے، جس طرح کے تکبیر کہتے ہیں تاکہ اللہ کی نام کی عظمت اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اترے۔ تو سیدنا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ دنیا میں آتے ہوئے اپنے لیے سعادت کی وہ رفعتیں، وہ بلندیاں جو اپنے ساتھ لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد نبوی کے سامنے، اللہ، آپ دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتی تو وہاں دے لیتی تھیں۔ تو مسجد نبوی اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک قدموں کی
آج بھی مہک باقی ہے، بے شک، قیامت تک رہے گی۔ بے شک۔ تو وہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ ان کی تحنیک فرمائی، بلکہ ان کے حسن و جمال کو اتنا محسوس کیا، فرمایا کہ اس کا نام بھی میں یہ رکھتا ہوں کہ ان کا نام بھی حسن رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ایک دعا بھی دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر، وحببہ الی الناس، اور اسے لوگوں کا بھی محبوب بنا دے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا کا اثر ہے کہ آج آپ کی زبان سے بھی اتنے پیارے کلمات اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان کی عظمتوں کا اس طرح سے ذکر۔ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں، اور یہ باتیں میں جب ان کے حالات و واقعات پڑھ رہا تھا، ایک تو یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ کی آپ کو خاص طور پہ دعا، دوسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص الخاص آپ کو دعا، پھر ظاہر ہے جو آپ کا وقت چمکا کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا پرتاؤ آپ پر اور مولا کائنات کا پرتاؤ آپ پر۔ لیکن آپ ایک بات اور دیکھیے کہ اس میں جو مجھے بڑی ایک محبت والی بات نظر آتی ہے، اور چونکہ محرم کا بھی مہینہ ہے، کہ امام حسن علیہ السلام سے کتنا پیار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نام حسن پہ آپ کا نام حسن رکھا۔ تو ذرا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات کے بارے میں ذرا بتائیے۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جو خاص طور پر مطلب عنایات تھی وہ بتائیے۔ پھر سرکار علیہ السلام کا دیکھیں نا، دنیا و مافیہ ایک طرف، وہ مبارک پیالہ جس کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا، اس میں آپ کو پانی پینے کا شرف نصیب ہوا، وہ بتائیے۔ اور پھر کن کن صحابہ سے آپ نے ملاقات کی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں چل رہی تھیں۔ رفعت و بزرگی کی جو شان حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی، اس کے اندر جو وہب ہوا اور اس کے اندر جو کسب ہوا، اس کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وہب کا، تو وہب میں ایک تو اس بات کو دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کو خیر القرون کہا، اس خیر القرون کے زمانے کی نمایاں ترین شخصیات، جن کو نمائندہ دین، فیضان دین کا امین ہونے کے طور پر امت نے قبول کیا، ان میں خواجہ حسن بصری بہت اونچے مقام پر بیٹھے ہیں۔ اللہ، یہ جو رفتیں آپ کے پاس تھی، تو ان میں وہ بنیادیں کیا کیا چل رہی تھیں؟ ایک تو وہی بنیاد چل رہی تھی کہ آپ کے والد کو حضرت زید بن ثابت کی نسبت حاصل ہوئی، ٹھیک، وہ فیض آیا۔ پھر آپ کی ولادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول کے سامنے لا کر پیار بھرے انداز میں گٹھی ڈالی۔ اگر میں اس کو ایک پیار بھرے جملے میں کہوں کہ حضور کے روضے کے سامنے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، گویا کہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ بصیرت بھی دیکھ رہی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و روحانیت کا امین میرے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ اس امانت کو سنبھالنے کا اہل قرار پائے گا۔ یہ جنید صاحب گٹھیاں ویسے نہیں ڈالی جاتی، ویسے ڈالنے والے نہیں ڈال رہے ہوتے، یہ قدرت الہیہ کا ایک حسین انتظام ہوتا ہے، اور وہ شواہد بن رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ اس بندے نے جا کر کس طرح کا کردار اور کس لیول کو پریزنٹ کرنا ہے۔ پھر آپ جب آپ کی والدہ حضرت خیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ام سلمہ کے گھر میں کام کرتی ہیں، تو وہ آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیتی تھی۔ صرف گود میں نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ ان کو پیار کے ساتھ اپنی چھاتی سے بھی لگا لیتی تھی۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان جو ازواج مطہرات کے ذریعے تھا، وہ بھی آپ کو اتنا قریب سے منتقل ہوا کہ زمانہ اس کا گواہ ہے۔ لوگ نانی اماں بھی کہہ کے نانی اماں بھی کہتے تھے، اور باقاعدہ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کی برکت کی وجہ سے آپ کا دودھ مبارک بھی امام حسن بصری تک منتقل ہوا ہے۔ یہ فیضان کی بھی صورتیں ظاہر ہوئیں، اور یہ فیضان کی صورتیں ویسے لائی بھی جاتی ہیں تاکہ یہ ایک معجزاتی کام اس شخصیت کے پیچھے آ رہے ہیں جنہوں نے آگے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہاں سے بھی فیض مل گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ تھوڑے سے پروان چڑھتے ہیں، زیرہ کہتے ہیں، بہت زیادہ تھے، دلیر بڑے تھے، آنکھوں کے اندر غیر معمولی گہرائی تھی، تو یہ بچپن کے حالات آتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ صحابہ کے جھرمٹ کو دیکھا تو 150 کے قریب صحابہ کے پاس بیٹھ کر زانوِ تلمس طے کرنا، اور حضرت عمر فاروق کا 2 سال کا زمانہ،
حضرت عثمان غنی کا سارا بھرپور زمانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، لینے والا بچہ اس استعداد کا ہو، اس نے کیا کچھ نہیں لیا ہوگا، صحیح، کیا نہیں چنا ہوگا۔ بالکل بعض اوقات تو تاریخ میں گواہیاں موجود نہیں ہوتی، لیکن ماحول بتا رہا ہوتا کہ وہ کیا کچھ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جو آخری جملے آپ کہہ رہے تھے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کے موقع پر ملنے والی ولایت خاصہ کی وہ جو کلہ مبارک تھی وہ بھی اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ دی، اس سے بڑی گواہی کیا چاہیے کہ آپ کیا تھے، آپ نے کیا کچھ لیا، کن کن کی زیارت کی، خلفائے راشدین کو دیکھا۔ پھر جیسے آپ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی پڑھا دیا تھا، میں تو کہتا ہوں ظاہری حسن سے کہیں بڑھ کر باطنی حسن تھا، وہ ایسا ظرف باطن تھا جو ظاہر و باطن کا وہ امتیاز لے کر آیا۔ اچھا جنید صاحب اسلام کا حسن دیکھیں، اہل بیت سے دین پھیلے وہ تو ایک فطری بات لگتی ہے، یہ غیر اہل بیت سے جب اتنا دین پھیلے تو فیضان نبوی کی کیا بے حدی ہوگی کہ وہ ایک سید زادہ بھی نہیں، ایک غلام زادہ ہے، لیکن اسلام کے دامن سے ایسا وابستہ ہوا کہ اللہ نے اس کو 4 دانگے عالم میں شہرت دے دی۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ میں تو ڈاکٹر صاحب میں ابھی اس کیف میں موجود ہوں سوال کے آخری حصے کے، کہ میں بار بار ایک بات سوچتا ہوں کہ جن کو یہ خوش بختی جن کی ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پیالے میں پانی نوش فرمایا ہو، اس پیالے کا ظاہر ہے پانی آپ کو میسر آیا، تو میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لگتا ہے کہ براہ راست بھی آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ منتقل فرمایا اس پیالے کے ذریعے سے، یہ ایک میرا وجدان کہتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مولائے کائنات سے جو نسبت تھی وہ بڑی کمال تھی صاحب، اور اس کے بارے میں بتائیے کہ تصوف کی دنیا میں اور خاص طور پہ سلاسل طریقت میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ یوں کہیے، یا اگر میں غلط نہیں ہوں تو نقش بندی سلسلے کے علاوہ تمام سلاسل کا ڈور اوپنر اگر کوئی ہیں، جیسا کہ سرکار علیہ السلام کے علوم کا ڈور اوپنر مولائے کائنات ہے، تو یوں کہیے کہ مولائے کائنات کی طرف سے بٹنے والی ولایت کا ڈور اوپنر جو ہیں وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو گٹی کیوں دی، اور حضرات نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حالت نوم میں تھا تو مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے دودھ کا پیالہ اس میں سے دودھ پیا، اور جو باقی دودھ بچا وہ میں نے عمر کو عطا کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا فما اولتہ، آپ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے دودھ دیا؟ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ دودھ دینے سے مراد میرا علم ہے، میں نے اپنا علم عمر کو عطا فرما دیا۔ اب جس عمر کو میرے آقا نے علم عطا فرمایا، اب وہی سیدنا فاروق اعظم اپنا لعب دہن گٹی کی صورت میں حضرت امام حسن کو عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حسن بصری کے نام سے یہ ثابت ہو گیا کہ مولا کائنات شیر خدا کی خلافت ظاہریہ ہو یا خلافت باطنیہ ہو، وہ حسن کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہاں دیکھیے یہ خلافت باطنیہ ہے اور وہ خلافت ظاہریہ، سبحان اللہ۔ تو میرا رب حسن کا انتخاب کرتا ہے مولا علی کے جانشین کی صورت میں، آپ کے خلیفہ اور نائب ہونے کی صورت میں، جو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے انٹرو میں بھی کہا جتنے بھی سلاسل ہیں آپ کو شرف بیت مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب تاجدار حل عطا باب و مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہوئی، یہ خود اتنی بڑی سعادت ہے۔ اور وہی انسان حسن بنتا ہے جس میں 2 نسبتیں جمع ہو جاتی ہیں، نسبت فاروقی بھی آ گئی، نسبت حیدری بھی آ گئی، نسبت علوی بھی آ گئی، تو میرے رب نے ظاہر کو بھی حسن عطا فرما دیا، باطن کو بھی حسن عطا فرما دیا۔ گٹی ملی ہے لعب دہن کی صورت میں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی، اور ہاتھ دیا ہے تو مولا کائنات شیر خدا کے ہاتھ میں خرقہ شریف عطا کیا، خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ مولا کائنات شیر خدا کو جس کی طرف قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ معراج کی رات جو 2 چیزیں عطا ہوئی تھی، ایک یہ خرقہ بھی تھا اور خاص طور پہ وہ قلہ جسے قلہ چہار ترکی کہا جاتا ہے، وہ میرے آقا نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، مولا کائنات نے وہ قلہ حضرت امام حسن بصری کو عطا فرمایا۔ قلہ سے مراد ہے ٹوپی، چہار یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ 4 کے لیے بولا جاتا ہے،
اور ترکی یہ عربی کا لفظ ہے جو ترک عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، چھوڑ دینے کا معنی، کسی چیز کو ترک کرنا۔ اب یہ سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پہ کلاہ چہار ترکی کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت بابا نظام الدین محبوب الہی تک چلتا رہا، آپ کے ساتھ پھر اللہ کے حکم سے اسے دفن کر دیا گیا، اس کے بعد وہ سلسلہ آگے نہیں پڑا۔ یقیناً اللہ کی کوئی حکمت عطا کرنے میں ہے، اللہ کی کوئی حکمت اس کو واپس لینے میں ہے، لیکن کلاہ چہار ترکی سے مراد کیا ہے کہ 4 چیزوں کو ترک کرنا یہ حضرت امام حسن بصری کی نسبت کے ہر سلسلے میں لازم ہے۔ سب سے پہلے ترک دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 2 ترک عقبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے دن سوائے اللہ کی ذات کے انسان کے پیش نظر کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف اللہ کی ذات، یہ ترک عقبہ کے معنی میں ہے۔ اور تیسری چیز بڑی اہم ہے، ترک خوردن و خواب، یعنی کھانے پینے میں بھی کمی کرنی ہے اور سونے میں بھی کمی کرنی ہے۔ کم کھانا، کم پینا، کم سونا، یہ اولیاء کی نسبت ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ جب یہ ساری تینوں چیزوں پہ عمل ہو جائے گا تو انسان ترک خواہشات نفس میں چلتا ہے کہ اپنے نفس کی ساری خواہشات کو بھی ترک کر دینا ہے۔ لہذا یہ اولیاء کا سلسلہ، یہ تصوف کا سلسلہ، جہاں آپ سید التابعین ہیں وہاں آپ امام المتصوفین بھی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا۔ تو جتنے بھی سلاسل ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ سلسلہ چشتیہ ہو، نظامیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، جناب امام ابو الحسن رفاعیہ ہو، شاذلیہ ہو، مغربیہ ہو، حضرت احمد الرفاعی کی نسبت سے رفاعیہ ہو، پھر آپ کو اللہ نے جو خلفاء عطا فرمائے وہی سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ 2 معروف حضرت عبد الواحد بن زید اور حضرت حبیب اجمی، ان دونوں کی نسبت سے پھر 14 سلاسل آگے بڑھے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کی نسبت سے 5 ہیں، زیدیہ ہے، ایازیہ ہے، ادھمیہ ہے، اور یہ سارے سلاسل آگے بڑھے، اور انہی میں سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، فردوسیہ بھی ہے۔ تو آپ ڈور اوپنر کی صورت میں سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے، لیکن ایک روایت کے مطابق سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف بھی جاتا ہے اور مولا کائنات تک بھی پہنچتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں سے یہ سلاسل جو ہیں وہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ تصوف کی دنیا میں اگر مولا کائنات کے قدمین شریفین کی خیرات لینی ہے تو پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آپ کو ضرور حاضری دینی ہوگی۔ یہ دروازہ کھلے گا تو پھر بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑی کمال بات ہے کہ آپ تاجر بھی تھے اور آپ گھر فروشی یعنی آپ نگینے وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے، اور بصرہ، ایران، ایون روم تک جو آپ جایا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بڑا کمال واقعہ ہے صاحب۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور کچھ مجھے ذرا بات کرنی ہے جن کے پاس مناصب ہیں، جو کرسی کے بڑے دل دادا ہیں اور اپنے باسز کا بڑا حکم مانتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کو بھی میں بتاؤں گا درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے۔ ایک واقعہ بڑا کمال ہے صاحب، اور جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے باسز کی ساری باتیں مانتے ہیں، یعنی حکومت میں آنے کے بعد باس اگر کچھ کہہ دے اور وزارت دے دے یا مشاورت دے دے یا منصب دے دے یا کرسی دے دے تو اس کو پھر نو نہیں کرتے۔ وہ ذرا سنیں
کہ یہ واقعہ ان کے لیے بڑا ایک الارمنگ واقعہ ہے۔ حضرت یزید بن عبد الملک دمشق کی مسند خلافت پر ناظرین جب بیٹھا تو اس نے عراق و خراسان پر عمر بن حبیرہ کو گورنر بنا دیا۔ اچھا ہوا یہ کہ عمر بن حبیرہ نے اپنے دربار میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا، اور اس نے بتایا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید بن عبد الملک کو اپنے بندوں پر خلیفہ مقرر کر دیا، اور خلیفہ مجھے جو بھی حکم دیتا ہے میں بلا تعامل اس کا حکم مانتا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے رائے پوچھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گورنر سے مخاطب ہوئے اور آپ نے بہت ہی جرأت و بے باکی سے ایک بات فرمائی، اور یہ بات آج سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ناظرین۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن عبیرہ، تم یزید بن عبد الملک کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے معاملے میں ہرگز یزید بن عبد الملک سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں یزید بن عبد الملک کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید بن عبد الملک، یہ ہیں جملے بڑے کام کے، یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہرگز بچا نہیں سکتا۔ آج جو ہم سیاہ سفید کرتے ہیں نا اپنے پولیٹیکل باسز کے لیے، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بچائے گا نہیں، مطلب محفوظ نہیں رکھے گا، پھر اس کا راند درگاہ کر دے گا، یاد رکھو۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ قہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا، جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب، جو تیرے اس عالی شان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک لمحے میں اندھیری، تاریک اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا۔ یعنی انسان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھا ہے لیکن یہ ساری حکومت چھن جائے گی اور اندھیری تاریک قبر کے اندر تو چلا جائے گا، وہاں پر تجھے سوائے تیرے اعمال کے کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان، یعنی اپنی پولیٹیکل باسز کو نہ مانے، ان کے احکامات کو نہ مانے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانے، کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری قطعی طور پر روا نہیں ہے۔ فیصلہ خود کیجئے صاحب، پولیٹیکل باسز کو راضی کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ پولیٹیکل باس کل بروز محشر بلکہ قبر میں آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، محشر کی بات تو چھوڑیے۔ ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ظاہر تجارت کا بھی چونکہ کام تو گھر فروشی کیا کرتے تھے، اور آپ کا روم جانا بھی ہوتا تھا، ایران بھی جانا ہوتا تھا، بصرہ میں ظاہر آپ کیا کرتے تھے۔ بصرہ کے موتی بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے قیمتی ترین موتی دنیا میں اگر کہیں ہیں تو بصرہ میں۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی ولایت کا صدقہ اور آپ کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بصرہ کا موتی جو ہے دنیا میں بہترین ترین موتی بنایا ہے۔ بہرحال تو وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کی ایک مطلب جو ہے قبر کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ ذرا آپ لوگوں کو سنائیے کہ جس سے ان کی دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ یہ ہم سن چکے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تمام سلاسل کی بنیاد ہے۔ یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، اس واقعے کی روشنی میں تمام سجادگان اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تو وہ شخصیت ہے کہ جس کو عمر فاروق، علی مرتضیٰ اور دیگر اجلہ صحابہ نے نکھار دیا ہے، لیکن اس واقعے میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج جو خانقاہی نظام پھیلا ہوا ہے، وہاں جو مسند نشین ہیں وہ اپنے پیروکاروں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر جو مہر بنوا رکھی تھی، اس کے کلمات یہ تھے کہ کفا بالموت واعظا، اللہ عمر تجھے نصیحت کرنے کے لیے موت کو یاد رکھ لینا کافی ہے۔ تو اس واقعے میں بھی سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مشہور واقعہ ہے، اس سے یہی چیز چھلک چھلک کر سننے والے کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرے گی کہ اپنے اوپر اپنے اللہ کی قدرت کو ایک لمحے کے لیے بھلانے کی کوشش نہ کرنا، خواہ تجھے کتنے وسائل نصیب ہوئے۔ ایسا ہی اب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بسر کرنے کے لیے روزگار کے طور پر آپ نے جوہر شناس تو شروع سے تھے، اور پھر کاروبار بھی آپ نے جواہرات کا کیا۔ ایسا ہی اب اس ضمن میں جب ایک بار آپ کو روم جانا پڑا تو وہاں آپ نے وزیر سے مل کر خواہش ظاہر کی کہ میں ہرقل روم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ضرور ملاتا، لیکن آج ایک عجب معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو دیکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک میدان میں مجھے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، بٹھا دیا گیا جہاں سے میں سارا منظر دیکھ سکتا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر کیا ہے کہ ایک اتنا قیمتی خیمہ تنا ہوا ہے جس کے سونے کی تاروں سے بنا ہے، نیچے قالین بچھے ہیں، اور وہاں جو میخیں گاڑی گئی ہیں وہ بھی
سونے کی ہیں، انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ ظاہری رعب اور دبدبے کے ساتھ ایک خیمہ ہے اور اس کے نیچے ایک قبر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ سب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں پر راہبوں کی، عیسائی علماء کی ایک جماعت آتی ہے اور وہ آ کر اس قبر کا طواف کرتی ہے، تھوڑی دیر سر نگوں ہو کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد حکماء کی، دانشوروں کی ایک جماعت آتی ہے، وہ بھی یہی عمل دہراتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں اور طبیبوں کی ایک جماعت آتی ہے، وہ بھی آ کر یہی عمل دہراتی ہے اور تھوڑی دیر سر نگوں ہو کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سپہ سالار مسلح ہو کر پوری تاب و طاقت کے ساتھ ہاتھوں میں اسلحہ لیے آتے ہیں، وہ بھی آ کر چکر لگا کر تھوڑی دیر سر نگوں ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آخر میں حسین عورتوں کی ایک جماعت آتی ہے جن کے ہاتھوں میں پلیٹس ہیں جن میں جواہرات رکھے ہوئے قیمتی ہیں، جواہرات، وہ بھی آ کر یہی عمل کرتی ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکتا ہے تو آخر میں خود بادشاہ آتا ہے اور قبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو دنیا کی ہر چیز سے مجھے عزیز تر تھا، لیکن تجھے ایک ایسی طاقت نے مجھ سے جدا کیا ہے جو کسی قیمت پر تجھے لوٹانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے وہ جملہ، یہ ہے وہ حقیقت جو ہم سن رہے ہیں، ہمیں اپنے دل میں لیکن اگر میں پیسے دے کر اسے خرید سکتا تو میں خرید لیتا، لیکن وہ بکنے والا نہیں ہے۔ وہ سارے جملے آپ نے ادا کیے، سارے جملے اس نے ادا کیے، بالکل ٹھیک۔ کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ جس طاقت نے تجھے مجھ سے جدا کیا ہے وہ کسی کی حکمت سے لوٹا دے گا، کسی کے دانش سے لوٹا دے گا، کسی کی عبادت سے لوٹا دے گا، کسی کے حسن کی وجہ سے لوٹا دے گا، بیٹے میں جانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بے بس ہیں، اور جس قدرت نے تجھے مجھ سے جدا کیا ہے وہ کسی قیمت پر تجھے واپس نہیں بھیجے گا۔ اب یہ معاملہ دیکھنا تھا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسا آیا کہ آپ نے پھر یہ سارا کاروبار چھوڑ کر فقر کا وہ راستہ اختیار کیا کہ سلطان الفقراء کہلا کر دنیا بھر کو سبق دے گئے کہ اگر یہ بات تمہارے ذہن میں رہ گئی کہ اس قدرت والے نے جس نے زندگی عطا کی ہے ایک دن جب بلائے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں سکے۔ یعنی یوں کہیے کہ وہاں مدینہ پاک میں تھیوری ہوتی رہی، یہاں آپ نے پریکٹیکل دیکھا، اور وہ میگنیٹزم جو تھا تمام ہستیوں کا، ظاہر ہے انہوں نے تو چونکہ اپنے پاس ہی رکھنا تھا، لیکن وہ ایک تربیت کا مرحلہ ہے جس کے لیے آپ کو نکالا گیا تھا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، آپ کی اس ہستی میں خاص بات ڈاکٹر صاحب جو نظر آتی ہے وہ خوف خدا اور خشیت الہی بہت زیادہ، یعنی آپ دنیا میں چلتے ہوئے بھی ایسے چلتے تھے جیسے اہل قبور میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے آپ، اور موت کا غلبہ ہر وقت آپ کے اوپر رہتا تھا، ایون آپ کی آنکھوں سے ہر وقت جو ہے وہ اپنا پانی رستا رہتا تھا، آپ روتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے باقاعدہ آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ لکیریں بن گئی تھیں۔ تو آپ کا جو زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات اور خاص طور پہ جو آپ کا خوف خدا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خوف کے واقعات بیان کرنے سے پہلے ذرا دو میں تمہیدی گفتگو کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور جن لوگوں کو اس بات کا گہرا احساس ہو جاتا ہے جی ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، تو اس خلیفہ ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو احساس بنتا ہے، جو رویہ بنتا ہے، وہ پھر خواجہ حسن بصری کی سیرت کے واقعات کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب وہ آخرت کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے وہاں احتساب کرنے کی آیتیں پڑھتے تھے تو وہ نماز پڑھاتے ہوئے امامت کے دوران گریہ فرماتے تھے اور اس پر کیفیت طاری ہوتی تھی۔ یہ مناظر آپ نے صحابہ کے دیکھے تھے۔ اس کے بعد اب آپ نے جس انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرتے دیکھا، جن کی قرآن گواہی دیتا ہے تراہم رکعا سجدا، ان کو رکوع اور سجود کی حالت میں ذرا دیکھنا تو صحیح۔ یہ ساری وہ کیفیتیں بنیاد بنی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس زہد کی، ورع کی، تقویٰ کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی آپ کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے ہمیشہ خوف الہی کی وجہ سے، احتساب الہی کی وجہ سے،
اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے احساس کی وجہ سے آنکھیں آپ کی نمناک رہتی تھیں. یہ نمناکی کا گہرا احساس لوگوں نے دیکھا، بلکہ لوگوں نے سوال بھی کر دیا کہ حضور آپ بہت متقی آدمی ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے فیض یافتہ ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو لگتا ہے کچھ صوفیاء نے یہاں واقعہ لکھے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس بچے کو جو ماں سے گم ہو گیا اللہ، اور کبھی آپ نے اس ماں کو بھی دیکھا ہے جس کا بچہ گم ہو گیا ہو. تو ان کیفیتوں کو آپ ان کے ساتھ ذرا ملا کر تو دیکھیں. یہ جو کفر والا انسان ہے، یہ جو گناہگار انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک طریقے کا گم ہو گیا ہے، یہ اس راستے سے ہٹ گیا ہے. جب وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے تو قدرت الہیہ انتظار کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ واپس پلٹے. تو اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں کہہ دیتا کہ جو توبہ کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. وہ یہی کیفیتیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں. بلکہ ایک دفعہ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ میرے لیے ایک روٹی اور ایک مچھلی لے کر آئیں. جب وہ یہ لے کر آیا آپ کو اور آپ نے اپنے سامنے رکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کے سامنے فقر محمدی کا نمونہ آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کا نمونہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کا نمونہ. بھئی ہم یہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہاں عیاشیاں کرنی ہیں، ہم اس دنیا میں ایک امتحان دینے آئے ہیں. یہ دارالآزمائش ہے، یہاں اچھے ایمان والا، اچھے عمل والا ہی کامیاب ہوگا. آپ کے اندر اس بات کا اتنا گہرا احساس تھا. بلکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ ہر جمعرات کو اپنے گھر کی چھت پر لوگوں کو بلاتے تھے اور ان کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کتنی ہمیں شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہمیں کتنی شرم رہنی چاہیے، آخرت کی کتنی تیاری کرنی چاہیے، ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ اتنے درد بھرے انداز میں بیان کرتے تھے اور اتنا گریہ فرماتے تھے کہ ہر آنے والا بندہ یہ محسوس کر کے جاتا تھا یار دنیا میں آنے کے بعد ہم اپنا مقصد ذہن میں رکھے ہیں، یا ہم کچھ کرنے آئے ہیں. یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی تماشے کی جگہ نہیں ہے. یہاں اللہ کا ایک نظام ہے، ہم نے اسی نظام کے مطابق چلنا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. یہ ایکچولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اب اکابرین امت نے آپ کو خاص طور پہ کمال خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے آپ. اور میں جب ظاہر ہے آپ کے نصیحت آموز اقوال پڑھتا ہوں تو ایک ایک جملے کے اندر پوری کائنات آپ نے سمو دی ہے. جنید بھائی، حضرت محمد بن سعد آپ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الحسن فقیہن سکتن حجتن مامونن ناسکن کثیر العلم فصیحن وسیمہ. یہ سارے القابات آپ کو عطا کیے جاتے ہیں کہ آپ فقیہ بھی تھے، آپ سکہ بھی ہیں، آپ علم میں بھی حجت ہیں اور تصوف میں بھی حجت ہیں. اللہ نے آپ کے ذریعے کائنات کو امن عطا فرمایا ہے، امت کو محفوظ کر لیا ہے. کثیر العلم ہے کیونکہ باب و مدینۃ العلم سے آپ کو فیض ملا ہے. آپ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں، فصاحت میں آپ کا کوئی اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آپ وسیم بھی ہیں. یہ آخر میں بیان کیا گیا کہ یہ پہلے سارے اخلاق بھی اللہ نے عطا فرمائے اور ظاہری طور پہ بھی آپ سے زیادہ خوبصورت اس زمانے میں اور کوئی نہیں تھا. اب اسی حوالے سے حضرت امام غزالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الحسن البصری اشبہ الناس کلاما بکلام الانبیاء، کہ حسن بصری جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے کلام کی مشابہت اللہ کے انبیاء کے کلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی. یہ حضرت امام غزالی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ بہت نقاد ہیں اور نقد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کو چاشنی اور شیرینی عطا فرمائی ہے، جو حسن عطا فرمایا ہے. وَقَانَ أَقْرَبَهُمْ هَدْيًا مِّنَ الصَّحَابَةِ، یعنی کلام میں مشابہت ہے انبیاء کے کلام کے ساتھ، اور اخلاق میں مشابہت ہے اصحاب کے اخلاق کے ساتھ. اور آپ سے زیادہ کوئی قرب نہیں رکھتا تھا کہ اخلاق میں صحابہ کے قریب ہو جائے. وَقَانَ غَایَةً فِي الْفَصَاحَةِ، اور اگر فصاحت کی بات کی جائے تو اس میں آپ انتہا پہ فائز تھے، آپ غایت فصاحت کے حامل تھے. اتنی فصاحت کسی اور کو نہیں ملی تھی. کیوں نہ ہو. اور اسی کی تائید کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام
آپ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حسن بصری کو سنا ہے تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کے کلام میں مشابہت جو ہے انبیاء کے کلام کے ساتھ ہے۔ ابو بکر الحزلی سے پوچھا گیا کہ ذرا آپ تو بتائیے کہ حضرت امام حسن بصری کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے اصحاب کو دیکھا ہے لیکن اخلاق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، اور جن اصحاب کی نسبت انہیں حاصل ہوئی ہے ان کی زندگی میں انہی اصحاب کا اخلاق بھی نظر آتا ہے، فاروق اعظم کا اخلاق بھی نظر آتا ہے اور مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کا اخلاق بھی نظر آتا ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا کہ 130 صحابہ اور جس میں 70 بدری صحابہ، ان سے شرف ملاقات دیکھیے اصحاب کس طرح محبت کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی ہوں، محمد بن سعد ہوں، بڑا مقام ہے ان کا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا سلو مولانا الحسن، کہتے ہیں مجھ سے سوال نہ کرو، ہمارے مولا حسن سے جا کے سوال کرو۔ اللہ، یہ صحابی فرما رہے ہیں؟ ہاں صحابی کہہ رہے ہیں۔ اللہ، کہا ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، آپ صحابی ہیں، تو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا سلو مولانا الحسن، تیسری مرتبہ پھر عرض کیا گیا حضرت اس کی وجہ کیا ہے، ارشاد تو فرمائیے۔ تو آپ نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک بھی پہنچے، ان تک بھی پہنچے، ہمیں کچھ چیزیں یاد نہ رہیں لیکن اللہ نے انہیں وہ حافظہ عطا فرمایا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کائنات کا فیضان ہے تو مولا کائنات کے فیضان نے آپ کو مولا بنا دیا۔ یقیناً حضرت انس اس گھر کے پہرہ دار ہیں، تو آپ نے زمانے کو بتایا کہ جو وہاں بیٹھتا ہے میرا رب اسے کیا شان عطا فرماتا ہے۔ اب یہ منزلت کیوں ملی، یہ مقام کیوں ملا، یہ علو، یہ بلندی کیوں نصیب ہوئی؟ ایک تو حضرت فاروق اعظم کی وہ دعا جو آپ نے ابتدا میں انٹرو میں عرض کیا کہ حضرت فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس حسن کو فقیہ بھی بنا دے، فقہ بھی عطا فرما، علم بھی عطا فرما، تصوف بھی عطا فرما، اور لوگوں کا اسے محبوب بھی بنا دے۔ اور ماں کی دعا، ماں کی دعا، اور اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمایا۔ فاروق اعظم کیونکہ مراد رسول ہیں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسن بصری وہ مراد رسول ہیں۔ اللہ، عمر مراد رسول، تو یہ مراد رسول کی مراد ہیں، تو اللہ نے آج تک انہیں محبوب بنا دیا۔ ہم 1443 ہجری میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اسی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے قبول فرمایا اور ہمارے دلوں میں حضرت امام حسن بصری کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ دوسرا حصہ جو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کے اقوال کے حوالے سے، وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار، وہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے عرض کیا حضرت یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان کا دل مردہ ہو جائے وہ سب سے زیادہ خرابی ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے پتا چلے گا دل مردہ ہو گیا ہے؟ زندہ انسان کیسے سمجھے کہ دل مردہ ہو گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب دنیا کی محبت غالب آ جائے سمجھو دل مردہ ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان خلوت نشین ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، سمجھو وہ اللہ کی جناب سے سلامتی پا گیا ہے۔ جو اپنے نفس کی خواہشات پہ قابو کر لیتا ہے وہ سمجھو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو اپنی زبان پہ قابو کر لیتا ہے پھر اس کا دل کلام کرنے لگتا ہے، دل بولنے لگتا ہے اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگوں میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم کون سا رنگ دکھائیں گے، مرنے کے بعد کون سا رنگ غالب ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے لوگ وہاں مدفون ہیں، بعد میں کوئی انہیں یاد بھی نہیں کرتا، صرف وہی زندہ رہتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت آپ کا قول، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری ذات میں جو تقوی ہے، جو صبر ہے، جو پرہیزگاری ہے، اس میں یہ بات نہیں کہ مجھے جہنم کی آگ کا ڈر ہے یا میں جنت کے ثواب کے لالچ میں کر رہا ہوں، میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ اس نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکر الحزلی آپ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ حسن بصری کو یہ مقام کیوں ملا، وہ سید التابعین کیوں ہوئے، شیخ المشائخ کیوں ہوئے اور امام المتصوفین کیوں ہوئے، تو وہ کہتے ہیں انہیں صرف صوفی نہ سمجھو، انہوں نے 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، پھر ساری زندگی قرآن کی ایک ایک آیت کی تعویل اور تفسیر کو سمجھا ہے، اس کے شان نزول کو سمجھا ہے، لہذا آج امام المتصوفین بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، امام المفسرین بھی حضرت سیدنا امام حسن بصری کی ذات۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور مراد رسول، کیا اچھا جملہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کل بروز محشر صاحب انشاءاللہ میدان سجے گا
اور میرا تو یہ تیقن ہے کہ یہ لمحات محفوظ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، یہ لمحات محفوظ ہو گئے. یہ کسی میموری کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدرت کا میموری کارڈ جو ہے وہ انفینٹی کے اوپر ہے، تو وہاں جی بیز کی بھی محتاج ہی نہیں ہے، محفوظ ہوگا انشاءاللہ. بس انشاءاللہ کل جب بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو خواجہ صاحب سے عرض کر دیں گے خواجہ صاحب ذکر پاک کیا تھا، کرم فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں پر اپنا کرم فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. تحصیل علم میں آسانی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تحصیل علم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ 41 دن تک روزانہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پر ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے. بہت مسائل سے اس وقت ہمارا پاکستان گزر رہا ہے. پاکستان کو اور افواج پاکستان کے لیے دعا کیجیے جو شہادتیں ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا، امت کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين